حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کا رخ ان کی ماں کی جانب کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہوں اور غمگین نہ رہیں، یا سمجھیں کہ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون فرزندان بنی اسرائیل کو جو پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا تھا اور ان کو عزیز رکھتا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ اس پر انہی کے ہاتھ سے بلا آئے گی۔ غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہونے لگی۔ ایک روز وہ فرعون کے پاس تھے کہ فرعون کو چھینک آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے اس کلام کو ان پر رد کیا اور ان کے منہ پر تماچا مارا اور کہا، یہ کیا ہے جو تو کہتا ہے؟ موسیٰ کود کر اس کی داڑھی سے لپٹ گئے اور چند بال توڑ ڈالے۔ فرعون کی داڑھی لمبی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا، کم سن بچہ ہے، کیا جانے کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ دانستہ کہتا اور کرتا ہے۔ آسیہ نے کہا، امتحان کر لو، ایک طبق میں خرمے اور ایک طبق میں آگ بھر کر اس کے سامنے رکھو۔ اگر آگ اور خرمے میں تمیز کر لے تو تمہارا خیال درست ہے۔ جب ان کے پاس دونوں چیزیں لائی گئیں، موسیٰ نے چاہا کہ خرما کی جانب ہاتھ بڑھائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کا ہاتھ آگ کی جانب کر دیا۔ وہ ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں لے گئے اور ان کی زبان جل گئی۔ وہ چلا اٹھے اور رونے لگے۔ اس وقت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ وہ نادان ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے معاف کیا۔ راوی نے حضرت سے دریافت کیا کہ کب تک موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے جدا رہے؟ فرمایا کہ 3 روز تک۔ پوچھا کہ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے؟ فرمایا ہاں، حقیقی بھائی تھے۔ پوچھا کہ وحی دونوں پر نازل ہوتی تھی؟ فرمایا کہ موسیٰ پر وحی ہوتی تھی، وہ ہارون سے بیان کرتے تھے۔ پوچھا کہ حکم قضا اور امروہی کے معاملے میں دونوں کا ساتھ تھا؟ فرمایا کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے مناجات کرتے تھے، علم کو لکھتے تھے اور بنی اسرائیل میں حکم کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہوئے تھے، ہارون ان کی قوم میں ان کے جانشین ہوتے تھے۔ پوچھا ان میں سے پہلے کون فوت ہوا؟ فرمایا کہ ہارون موسیٰ سے پہلے فوت ہوئے، اور دونوں کا صحرائے طیہ میں انتقال ہوا۔ پوچھا کہ موسیٰ کی اولاد تھی؟ فرمایا نہیں، اولاد ہارون کی تھی۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت حرمت و عزت کے ساتھ فرعون کے پاس رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو کر مردوں کی حد میں پہنچے۔ وہ فرعون سے توحید کے بارے میں جو کچھ گفتگو کرتے تھے، فرعون اس سے انکار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے چلے گئے اور شہر میں داخل ہوئے۔ 2 مردوں کو دیکھا جو باہم لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص موسیٰ کی باتوں کا قائل تھا اور دوسرا فرعون کا ماننے والا تھا۔ موسیٰ ان کے پاس آئے اور فرعون کے ماننے والے کو ایک ہاتھ مارا، وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ خوف سے پنہاں ہوئے۔ جب دوسرا دن آیا تو قبطی موسیٰ کے ماننے والے اسی شخص سے لڑنے لگا۔ اس نے پھر موسیٰ سے مدد چاہی تو فرعونی نے موسیٰ سے کہا، کیا تم مجھ کو بھی مار ڈالنا چاہتے ہو
جس طرح ایک شخص کو کل مار ڈالا۔